بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج سے برسوں پہلے درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ تقریباً 35 سال کم و بیش کا عرصہ گزرا۔ معمول کے مطابق کل عشاء کے بعد درس قرآن میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور اس کا سبب نزول یہ تھا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا۔ اس یہودی نے اپنی لڑکیوں کو لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ جادو کا آغاز، اس کی شروعات بنی اسرائیل کے زمانے سے ہوئی۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی ان کے زمانے میں جادو آیا تھا، اور یہ علم اللہ پاک ہی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے سحر کیا تھا اور شیاطین نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آگے آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جادو اس طرح دنیا میں آیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 2 فرشتے اتارے تھے، ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتے آئے تھے شہر بابل میں۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ یہ فرشتے جب آئے تو جادو کا علم لے کر کے آئے تھے، اور آنے کے بعد جب اس کا علم لوگوں کو ہوا، جانکاری ہوئی، تو وہ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے۔ تو وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم ہم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے ہو، تم جادو سیکھو مت، فلا تکفر، تم کفر کا راستہ مت اختیار کرو۔ فَيَتَعَلَّمَانِ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن لوگ اس کے بعد بھی ان فرشتوں سے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا جادو سیکھا۔ اور کون سا جادو سیکھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، کہ ایسا جادو ہمیں سکھاؤ کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پڑ جائے اور میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے۔ ایسا علم، ایسا جادو انہوں نے فرشتوں سے سیکھا۔ آج بھی دنیا میں جادو کا حقیقی علم یہودیوں کے پاس ہے، اور اگر انہوں نے غیر یہودی کو سکھایا تو ایسے کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کر کے ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں کے پاس آیا، اور وہ بھی جادو کا یہ علم ہم مسلمانوں کو نہیں سکھاتے، یہ علم ان کو سکھاتے ہیں جو غیر مسلم ہوں، اور خاص طور پر ہندوؤں میں جو سب سے اونچی ذات ہے ان کو سکھاتے ہیں۔
تو جادو کے تعلق سے سچائی یہ ہے کہ دنیا میں اس کا وجود ہے اور اللہ پاک ہی کی طرف سے یہ علم اتارا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ امتحان اور آزمائش تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ علم 2 فرشتوں کے ذریعے سے آیا تھا، اور وہ فرشتے علل اعلان سیکھنے والوں کو کہتے تھے کہ یہ کفر کا راستہ ہے، تم اسے مت سیکھو، انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے آزمائش اور امتحان بن کر کے آئے۔ لیکن انسان کی فطرت میں خیر اور شر دونوں ہے، اچھائی اور برائی دونوں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا با اختیار ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اپنا پیر اٹھاؤ۔ تو جس آدمی نے پوچھا تھا وہ کھڑا تھا، وہ اپنا ایک پیر اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دوسرا پیر کیسے اٹھے گا، دوسرا پیر نہیں اٹھ سکتا۔ حضرت علی نے جواب دیا، انسان کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک پیر اٹھا لے، اور اتنا مجبور بنایا ہے کہ وہ ایک پیر نہیں اٹھا سکتا، دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا۔ تو خیر اور شر جس طرح اور مخلوقات میں ہے، انسانوں میں بھی، لیکن انسانوں میں اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا رکھا ہے، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یہ معصوم ہے، اور ان کی معصومیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ بھلائی کے کاموں کے لیے سب سے اعلیٰ مقام جو ہو سکتا ہے وہ نبوت اور رسالت کا مقام ہے۔ وہ مقام عطا کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے تمام انسانوں میں سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا انتخاب فرمایا تھا عالم ارواح میں، اور پھر آپ کے انتخاب کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا تھا کہ جس زمانے میں اللہ چاہیں گے یہ دنیا میں جائیں گے، تو جانے کے بعد اللہ پاک ان کو نبوت اور رسالت عطا کریں گے۔ تو انبیاء کرام انتخاب خداوندی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، اگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی عام انسانوں کی طرح اگر ایسا کام کریں جو اللہ کے نزدیک نافرمانی ہے، یا سماج کے اندر جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ کا انتخاب قابل اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو نبی بنایا جو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے۔ اللہ نے جن کو نبی اور رسول بنانے کے لیے منتخب کیا تھا ان کو عصمت عطا کی تھی کہ اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سراسر خیر، ان میں شر نہیں ہے، ان میں برائی نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتے اللہ نے ان کو بھی معصوم بنایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی معصوم ہیں، اور انسانوں میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ انسانوں میں خیر اور شر دونوں کا پہلو ہے، کسی میں خیر غالب رہتی ہے، کسی میں شر غالب رہتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا ایک فیصلہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو اختیار دیا کہ وہ بھلے کام بھی کر سکتا ہے اور برے کام بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار دیا،
تو جو اپنے اختیار سے بھلائی کے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو خیر غالب رہتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی. اور اہل ایمان میں ایسے لوگ یا ایمان سے محروم ایسے لوگ جن کو اللہ نے خیر اور شر دونوں کا اختیار دیا، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. آج اگر کوئی غیر مسلم ایمان قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے. حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، جھیلنا پڑے گا، لیکن ایمان قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، حج کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ اختیار اللہ نے ہر انسان کو دیا. تو بنی اسرائیل نے فرشتوں کے کہنے کے باوجود کہ دیکھو ہم آزمائش بن کر کے آئے ہیں، تمہارا امتحان ہے، تم مت سیکھو. فرشتوں نے کہا تم مت سیکھو، فلا تکفر، تم کفر کے راستے پہ مت جاؤ. فیتعلمان من احد حتی یقوم، فیتعلمان، ان فرشتوں سے بنی اسرائیل نے ایسا جادو سیکھا جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، ایک دوسرے سے نفرت ہو اور طلاق پر معاملہ ختم، علیحدہ ہو جائے. تو اصل جادو کا علم یہودیوں کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب حضور پر جادو کیا گیا اور جادو کرنے کے لیے حضور کی استعمال شدہ چیزیں تلاش کی گئی. آپ کی خدمت میں ایک بچہ آتا تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. ان یہودیوں نے اس بچے کو اس کام پر ورغلایا. تو وہ بچہ جو کنگھی حضور استعمال کرتے تھے، اس کنگھی کے کچھ دانے دندانے لے کر جا کر کے ان کو دے دیا. لبید ابن عاصم نامی یہودی نے اپنی لڑکیوں کو لگا کر کے ایسا جادو کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہمیشہ بجھی بجھی رہتی تھی. ہم لوگ کہتے ہیں نا طبیعت بہت بھاری ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. حضور کے ساتھ ایسا سحر کیا گیا تھا کہ طبیعت بجھی بجھی رہتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے طبیعت میں بہت انقباض ہے، فرحت، انبساط اور خوشی نہیں ہے. ہر وقت طبیعت بجھی بجھی رہے اور حضور کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں بندھا ہوا ہوں، اور حضور کی کیفیت عام لوگوں سے الگ رہتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام حضور نے کر لیا ہوتا تھا اور پھر محسوس ہوتا تھا کہ نہیں کیا. کھانا کھانے کے بعد یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، کبھی کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کو ایسا لگتا ہے میں نماز پڑھ لیا ہوں، معمول رہتا ہے اس کا. اور کبھی اس کے الٹا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد پھر اس کو ایسا دھیان آتا ہے کہ شاید میں نے نماز نہیں پڑھی. حضور کی ایسی کیفیت ہو گئی تھی. ظاہر بات ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی عام انسانوں کی طرح بشری تقاضے لے کر کے چلا کرتے تھے. ان کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، سردی سے سردی بھی لگتی تھی، گرمی کے موسم میں گرمی بھی لگتی تھی، بیماریاں بھی آپ کو لاحق ہوتی تھی، آپ کو بخار بھی آتا تھا، آپ کو سر درد بھی ہوتا تھا. تو یہ طبعی چیزیں ہیں. جادو انہی میں سے ایک چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو گئے تھے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں، ایک سر کی طرف بیٹھا، ایک پیر کی طرف بیٹھا۔ جو فرشتہ سر کی طرف بیٹھا تھا اس نے دوسرے فرشتے سے پوچھا جو پیر کی طرف بیٹھا ہوا تھا کہ تمہیں معلوم ہے اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو سر کی طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ھذا مطبوب، کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر سحر اور جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو پوچھنے والے فرشتے نے کہا کہ کنگھی کے کچھ دندانے ہیں، کنگھی کے کچھ دندانے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ داڑھی کے کچھ بال ہیں، جب ہم کنگھا کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس میں بال رہ جاتے ہیں۔ یہ چیز لے جا کر کے اس نے اس بچے نے دے دیا تھا، تو اس پر جادو کیا گیا تھا۔ بالوں میں گرہ لگائی گئی تھی، یا کوئی دھاگا یا ڈورا تھا اس میں گانٹھ لگائی گئی تھی، یا تانت تھی اس میں گرہ لگائی گئی تھی، اور 11 گرہیں تھی اور ان میں سوئی لگا کر کے وہ کس دیا گیا تھا، اور پھر اسے ایک کنویں کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ سوکھا کنواں تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور جب خواب سے بیدار ہوئے، خواب میں آخری بات فرشتے نے پوچھا دوسرے سے کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو خواب میں اس فرشتے نے کہا کہ یہ بیر ذی اروان میں، اور بیر ذی اروان میں اندر تہ میں اسے دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضور کی آنکھ کھل گئی۔ جب حضور کی آنکھ کھلی تو اس کے بعد حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے درمیان اپنا خواب سنایا۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مصلی پر تھوڑی دیر رکتے تھے۔ اگر رات میں کوئی واقعہ پیش آیا یا کسی نے کوئی خواب دیکھا تو اس کی اطلاع حضور کو دیا کرتے تھے۔ خواب اگر دیکھا ہو خواب سناتے تھے، حضور تعبیر دیتے تھے، اور اگر حضور نے کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ اپنا خواب بتایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے پوچھنے پر اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب لوگوں کو بتایا، سنایا، اور اس کے بعد آپ کچھ صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو کنواں تھا اس کے اطراف کے درخت ایسے تھے جیسے شیطان کے اجڑے ہوئے بالوں والے سر۔ کنواں سوکھا تھا، مشکل سے کنویں تک پہنچے، کچھ صحابہ کرام کو نیچے اتارا، وہ گئے تو دیکھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کو جب ہٹایا تو کھجور کے خوشے پر جو غلاف ہوتا ہے اس غلاف کے اندر یہ چیزیں تھی جس کو لپیٹ کر کے دبا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ لے کر کے اوپر آئے۔ جب اوپر آئے اور حضور کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ پاک کی طرف سے پہنچائی وحی کی شکل میں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے پڑھنا شروع کیا تو یہ جو گرہیں لگی تھی 11 گرہیں تھی۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، ایسے 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل پڑھ رہے تھے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی۔ بعض روایتوں سے ایسا مستفاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کی تو یہ گرہیں خود بخود کھلنے لگی، اور جب یہ 11 کی 11 گرہیں کھل گئی
تو حضور کی طبیعت میں حضور کی کیفیت بدل گئی، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں بندھا ہوا تھا، اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ مجھے جو یہ سارا واقعہ میں کل درس قرآن میں سنا چکا، وقت کم تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، اسی کو بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لیکن آپ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول تھے، اور جادو کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ جادو ایک حقیقت ہے، اور یہ علم اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج دنیا میں جادو ہے، اس سے انکار نہیں۔ قرآن کریم میں جب اس کی وضاحت اور تفصیل اور اس کے آنے کی جو ہے روداد موجود ہے تو کیسے انکار کر سکتے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جادو ہو سکتا یا نہیں؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود حضور کی بات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان کی ہے، تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو حضور کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے اللہ پاک نے اس کو دور کیا تھا۔ آج ہماری مسجد میں بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی فہرست چھوٹی نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیاطین ہی یہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ یہ شیاطین کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، تو شیاطین کی طرف سے بھی یہ وار ہو سکتا ہے۔ جب کبھی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو تو یہی علاج ہے، کسی چھو چھاک والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے، لیکن کمانے کا سب سے اچھا راستہ، سب سے اچھا راستہ دکان چالو کرنے کا، بغیر کیپٹل کے دکان چالو ہو جاتی، اچھا کاروبار ہے، مگر اس میں رسوائی اور بدنامی بہت جلدی آتی۔ لوگوں کی عقیدت جیسے بڑھتی ہے اسی طرح دھڑام سے عقیدت کی عمارت گر بھی جاتی ہے۔ تو یہ بغیر کیپٹل کا کاروبار ہے، اور آپ جب اس کے پاس جاؤ گے کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا، آپ جا کر کے ملو، وہ بتا دیں گے، بولے کچھ ہے، بتا دیں گے۔ اور جب آدمی کو کہہ دیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہاں اب ظاہر بات ہے، پھر اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، ایسے اس کو روزی ملتی ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، ایسے اس کو روزی ملتی ہے، زنا کرنے والے زنا کرتے ہیں، ایسے ان کو آمدنی ہوتی ہے۔ تو گناہ کے راستے سے بھی آمدنی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ تو جن کو کچھ نہیں آتا ان کو بھی روزی اللہ پاک دیتا ہے نا۔ کل رات میں نے ایک واقعہ سنایا کہ جامع مسجد میں جب شروع میں 3 دن کی جماعتیں جاتی تھیں تو میں بھی جماعت میں جاتا تھا، تو جو ہمارے مصلی ہوتے تھے، جماعت میں جو احباب ہوتے تھے، ان کی نمازیں ٹھیک کرانا، مذاکرے میں جو بیٹھتے ہیں 2-2.5 گھنٹہ صبح 2-2.5 گھنٹہ شام، تو نماز ٹھیک کرانا، سورتیں یاد کرانا، التحیات یاد کرانا، دعائے معصورہ یاد کرانا، ثنا یاد کرانا، اسی طرح جو ہے دعائے قنوت یاد کرانا۔ تو ایک بوڑھے آدمی تھے، 3 دن کی محنت میں 2 سورتیں انہوں نے یاد کی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔
اب پھر یہ تھا کہ اب جب 3 دن میں جائیں گے تو پھر تم آنا اور سورتیں یاد کرائیں گے، لیکن اس کے بعد اتفاق ہوا نہیں۔ ایک مرتبہ مجھے لوگ بتانے لگے کہ فلاں محلے میں کوئی پھونک جھاڑ کرنے والا آدمی ہے، بہت گردی رہتی ہے اس کے، اور لوگ جاتے ہیں، ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن ایک دن اتفاق ہوا کہ میں نے اسی محلے میں مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کے جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے گردی دیکھی، تو میں نے پوچھا کیا ہے، تو بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک عامل ہے اور وہ پھونک جھاڑ کرتا ہے۔ تو مجھ کو یاد آ گیا، میں نے گھر چل کے دیکھنا چاہیے کون۔ تو میں گیا، جا کر کے دروازے کے اندر دیکھا تو وہی بڑے میاں بیٹھے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر کے وہ کھڑے ہو گئے اور آ کر کے بہت احترام سے ملے اور بولنے لگے، وہی 2 سورت جو تم یاد کرائے تھے نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، میں یہی پڑھ کے دم کرتا ہوں۔ مجھے جو بات کہنی ہے کہ جب یہ سورت سحر کے ازالے کے لیے، خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے تو اس سے بہتر علاج نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے بہتر علاج نہیں ہے۔ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے، صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، تھوڑی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ ہماری آواز ہم کو سنائی دے۔ اتنی آواز ہونا چاہیے کہ وہ آواز ہم کو سنائی دے، اور پڑھ لینے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کرنے کا، اور یہی ہاتھ سر سے لے کے پیر تک اپنے جسم میں جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہو جسم پر ہاتھ پھیرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اس کے بعد سے اخیر عمر تک آپ کا معمول رہا۔ بیماری کے ایام میں جس میں آپ نے دنیا سے اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہونے کا فیصلہ لیا تھا، اس وقت حضور کو ہاتھوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھ کے دم کیا کرتی تھی تو حضور کے ہاتھ کو حضور کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ ام المومنین، آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے حضور کے جسم پر کیوں نہیں پھیرتی تھی؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے بندے، حضور کے ہاتھوں میں جو برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آئے گی، اس لیے میں حضور کے ہاتھ پہ دم کر دیا کرتی تھی اور حضور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ صرف جادو کے ازالے کے لیے نہیں ہے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ علاج ہے۔ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر چیز کا علاج ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں اور کبھی کیا ہی نہیں، ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ آپ معمول بنا لیجئے، بنائیں گے نا؟ آپ معمول بنائیے اور اپنے گھر میں سب کو بتائیے، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بچے ہوں، سب کو بتائیے کہ روزانہ اپنے کو۔ آج صبح میں گھڑی دیکھ کے پڑھ رہا تھا تو آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، کتنا؟ 30 سیکنڈ۔ میں گھڑی دیکھ کر کے پڑھا اور اطمینان سے پڑھا، جلدی جلدی والا نہیں، آدھا منٹ، 1.5 منٹ میں 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لو گے۔ اور میں نے قل ہو اللہ پڑھی تو 10 سیکنڈ کے اندر 1 مرتبہ قل ہو اللہ، یعنی آدھے منٹ میں 3 مرتبہ آپ قل ہو اللہ پڑھ لو گے۔ اور سورہ فلق میں نے پڑھی تو 45 سیکنڈ یعنی 15 سیکنڈ میں 1 مرتبہ سورہ فلق، 45 سیکنڈ میں 3 مرتبہ، اور سورہ ناس 10 سیکنڈ میں 1 مرتبہ، آدھے منٹ میں۔
تو آپ اندازہ کرو 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور برکتیں، فائدے بے حساب۔ تو اس کا معمول بنائیے، بنائیں گے نا؟ یہ معمول بنا لیجئے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ عمل تقدیر کے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن انشاءاللہ اس کی بھلائی اور خیر ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نافذ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نافذ ہوتا ہے۔ جس دن کچھ ہونے والا ہوگا، ہو سکتا ہے اس دن فجر میں آپ نہ اٹھیں، اس دن آپ کو کوئی بہت جلدی ہو، اس دن آپ نہیں پڑھیں گے، مگر جس دن آپ پڑھ لیں گے اندھیرے میں کھڈے میں نہیں گریں گے، سخت اندھیرے میں درخت سے نہیں ٹکرائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے آگے پیچھے چاروں طرف رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم کو آگاہی ہو جاتی اور آدمی ٹھٹک کے رک جاتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرشتے متوجہ کرتے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے۔ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور یہ جماعت ہماری پیدائش سے لے کے موت تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کے پر باہر آتا ہے۔ جب ماں کے جسم سے بچہ علیحدہ ہوتا ہے تو فرشتے اسے اپنے پر لیتے اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے، ورنہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ بچوں کے پیدا ہوتے ہی گلا دبا دے تو بچہ مر جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ 18 فرشتے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ حفاظت کے لیے ہوتے۔ تو یہ پڑھنا معمول بنا لیں اور انشاءاللہ اس کی خیرات و برکات محسوس ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔